نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 10 سال تھے آپ کے سامنے آ گئے کہ اس میں جو مختلف تغیرات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر 10 سال ہوئی، تو اس کے بعد کچھ اہم واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ایک ہے جنگ فجار اور ایک امن معاہدہ ہے۔ جنگ فجار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کی عمر میں تھے تو اس وقت یہ جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جو قریش کے ایک لڑکے براز نے بنو حوازن کے 3 بندوں کو قتل کیا، تو اس سے یہ جنگ چھڑ گئی۔ تو اس سے بنو حوازن کے کچھ جو حلفاء تھے، جو ان کے دوست تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، تو ادھر قریش کے جو حلفاء تھے وہ بھی اس میں آ گئے۔ یوں یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا گیا، یہ جنگوں کا سلسلہ یوں بڑھتا گیا یہاں تک کہ یہ جنگ بنو کنانہ اور بنو قیس میں آ گئی۔ اب یہ جنگ بڑھتی گئی۔ یہ جو پہلی جنگ تھی جنگ فجار، یہ پیش خیمہ ہوئی آگے والے تین جنگوں کا۔ وہ 3 جنگیں جو مکے کے اندر بہت بڑی تباہی کا سبب بنی، لوگ آپس میں لڑنے لگے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جنگ کا۔ جنگ تھی، یہ جنگ تھوڑی خطرناک ہو گئی، یہاں تک کہ فجار اکبر کے نام سے جو آخری جنگ ہوئی، اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود برأس نفیس شریک ہوئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیے تاکہ وہ لڑائی کر سکیں۔ بس یہ ایک معاون کے طور پر وہاں پہنچے، اپنے چچاؤں کے ساتھ کچھ تعاون کیا۔ لیکن یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ اتنی بڑی کہ مکے کے جو حالات تھے، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ امن کے ہوں، چاہے وہ کس طرح کے بھی ہوں، سب خراب ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بندہ کتنا بھی بڑا اس میں طاقت ہو، کتنا بڑا مجاہد ہو، کتنا بڑا جفاکش ہو، لیکن پھر بھی جنگ سے تنگ ضرور آتا ہے۔ چاہے کتنی بھی آدمی کے اندر طاقت ہو اور کتنا بھی بالدار ہو، جنگ کے بعد اس کے اندر کمزوری اور اس کے اندر ایک احساس آتا ہے کہ ہمیں یہ جنگ چھوڑنی چاہیے۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ جنگ چھڑ جاتی ہے، لوگ مرتے ہیں، مرتے یہاں تک کہ پھر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ اب ہم جو ہے اتحاد کریں گے، اب ہم اتفاق کریں گے، اب ہم لڑنا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی اس طرح ہوا۔ جب یہ جنگ فجار کے جو آخری جو دن تھے، وہاں سے جب واپسی آئے تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، ان کی ایمان پر یہ بات پیش کی گئی کہ ہمیں یہاں پر مکے کے اندر امن معاہدہ قائم کرنا چاہیے۔ جو مکے کے اندر یہ بدامنی ہو گئی ہے، جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہر لوگ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون بھائی ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون بیٹا ہے، کون باپ ہے، سب لڑ رہے ہیں، اپنوں کو مار رہے ہیں، خود بھی مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسے ایک بڑی تعداد لوگوں کی قتل ہو چکی ہے۔ ہمیں اس جنگ سے باز آنا چاہیے۔ یہ جو معاہدہ شروع ہوا، ان کے جو چچا تھے عبد المطلب کے بیٹے زبیر، اس نے یہ سلسلہ پیش کیا، اس نے یہ تجویز دی کہ اب ہمیں جنگ سے نکلنا چاہیے، اب ہمیں مکے میں امن لانا چاہیے، اب یہاں پر معیشت بہتر ہو، یہاں پر لوگ سکون سے رہیں۔ تو ان کی اس تجویز پر، ان کے اس بات پر سب لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ پھر بات پھیلتے مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ یہ طے پایا گیا کہ آج کے بعد ہر مظلوم کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم سے بغاوت کرنی ہے، اور مکے کے اندر کسی بھی ظالم کو، کسی بھی باغی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ یہ سلسلہ یہ جو امن کا معاہدہ جب مکے میں عام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے 100 اونٹ، صرف اونٹوں کی اگر مجھے پیشکش کی جاتی کہ تم یہ صرف اونٹ لو، تم یہ معاہدہ نہ کرو، تو پھر بھی میں معاہدہ کرتا، اونٹوں کو میں چھوڑ دیتا۔ آج بھی اگر مکے کے اندر کوئی بندہ مجھ سے یہ معاہدہ کرے، امن کا معاہدہ ہو، سب لوگ آپس میں بھائی بن کر رہیں، تب بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ جو 2 اہم واقعات تھے، جنگ فجار اور یہ امن کا معاہدہ، جس کو ہم کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ جو معاہدات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیش کیے گئے تھے۔ یہ جنگ فجار کے بعد نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ پیش کیا گئے ہیں، بلکہ 3 مرتبہ پیش کیا گیا۔ جنہوں نے بھی یہ پیش کیا، سب کا نام فضل تھا۔ اب انہوں نے ان کے ان ناموں کی بنا پر ان کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ امن معاہدہ ہوتا ہے۔ امن معاہدہ جب قائم ہو گیا، تب یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ تھم گیا۔ اسی طرح جنگ فجار اور حلف الفضول جیسے جنگ اور معاہدے کے بعد ایک اور اہم واقعہ بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے ہیں، بچپن میں ہی اپنا کام خود کرتے ہیں۔ بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں۔
جب آپ مدینے میں آتے ہیں تو مدینے کے اندر بھی لوگوں کی بکرے چرا رہے ہوتے ہیں، اس کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیرات ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے کچھ اہم ایام تھے، جو ایام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم جتنا بھی جنگ میں آ کے نکل جائیں، ہم جتنا بھی جنگ میں جیت جائیں، جہاں بھی ہم نکلیں، جنگ ہوتی ہے، یہ جنگ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر جنگ آ رہی ہے تو پھر مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے، اگر آپ کو کوئی امن معاہدے کی دعوت دے رہا ہے، کہیں بھی ہو، آپ کی سوسائٹی میں ہو، آپ کے ملک میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، یا آپ کے رشتے داروں میں ہو، تب آپ کو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ امن معاہدہ آپ نے پھر بھی کرنا ہے، آج کریں یا بعد میں کریں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ جانی نقصان کو بچا کر لوگوں کو قتل ہونے سے بچائیں اور آپ امن معاہدہ کریں، تاکہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اس معاشرے میں سکون پھیلے۔